حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ جب تحریک پاکستان تھی، نعرہ لگ رہا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ جیسے آج کل نعرہ لگتا ہے لے کے رہیں گے آزادی، پتہ نہیں کس سے آزادی لینی ہے اور کس کے غلام ہیں۔ تو سارے لوگ، اکثر لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، علماء دیوبند میں بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو نعرہ لگ رہا ہے اس میں حقیقت نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انگریز تمہاری متفقہ طاقت کو توڑنا چاہتا ہے، تمہیں تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ تم متفق رہے پورا ہندوستان تو تمہاری بڑی قوت ہوگی، بہت بڑی طاقت ہوگی۔ تو وہ چاہتا ہے تمہاری طاقت توڑ دے۔ پہلے دو حصوں میں بانٹے، پاکستان، ہندوستان، پھر اس طرح پاکستان کی تقسیم کی جائے کہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، درمیان میں دشمن ملک، درمیان میں دشمن ملک، ادھر آدھا پاکستان، ادھر آدھا پاکستان۔ وہ پھر سن 71 میں مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چلی تو وہ بن گیا بنگلہ دیش، 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اب اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی، اب تحریکیں ہیں اس میں، بلوچستان، سندھو دیش، کراچی الگ صوبہ، مہاجرین کا مطالبہ ہے۔ تو انگریز جو ہے نا، یہ بڑا ٹھنڈے دماغ کا آدمی، یہ 100 سال بعد کی سوچتا ہے، جذبات میں فیصلے نہیں کرتا۔ ادھر ہندوستان میں خالصتان تحریک سکھوں کی، اور ہمارے یہاں کشمیر میں آدھا ان کا آدھا ہمارا، بے لڑو لڑو، ساری زندگی کشمیر تھے، ہم لڑ رہے اس کشمیر پہ، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے تھے کہ طاقت متفق رہنی چاہیے، انگریز توڑنا چاہتا ہے تمہیں آپس میں۔ اور وہ کہتے تھے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کے اپنے 5 فٹ کے وجود پہ اسلام کوئی نہیں، تو اس خطے میں اسلام کیسے نافذ کریں؟ اگر یہ پاکستان تقسیم کے وقت ہمیں دلی تک ملتا تو ہجرت نہیں ہونی تھی۔ یہ جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے، بچے ذبح ہوئے، عورتیں ذبح ہوئیں، عصمت دریاں ہوئیں، یہاں کے ہندو وہاں چلے گئے، یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ اس طرف ہم ہوتے، اس طرف وہ ہوتے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ نہیں۔ پھر ہجرت میں جو کچھ ہوا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی مسلمانوں کی بچیاں جو وہاں رہ گئیں، وہ سکھنیاں بنی، سکھوں کے نکاح میں آئیں، اس میں بدن کانپ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے پورے خاندان لٹ گئے، ایک بندہ صرف بچ کے آئے۔ ہاں جی، میری خالہ نے پوری مشال ماری کہ ہندو گیا تو نہیں مرنا۔ یہ کہتے ہیں میری ایک خالہ نے کنویں میں زندہ چھلانگ لگا دی کہ ہندو پکڑ لیں گے تو عصمت دری کریں گے، چھلانگیں لگے۔ یہ سب وہاں سے آئے ہیں لوگ، تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے رہتے، ہم ہندو یہاں بیٹھے رہتے، اور اگر ہندو یہاں بیٹھے رہتے نا، جیسے سرگودا میں بڑے ہندو تھے، 17 بلاک، 22 بلاک، 21 بلاک، تو یہ جو بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی کشیدگی ہے، یہ بھی نہیں ہونی تھی کہ ایک غیر مذہب کے لوگ آپ کے ہاں ہیں، تو اگر ہم آپس میں لڑیں گے
تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے. تو اس میں بھی اتنی کشیدگی نہیں ہونی تھی فرقہ واریت میں. لیکن انگریز ہے نا، اس نے حرام زدگی کی، اور ہم نے کہا جی الگ خطہ ہے جی، یہ ہے جی. تو اس وقت جو ایک تھے عالم تھے، نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، انوری غالباً وہ تخلص کرتے تھے، شاعر تھے. انہوں نے اس وقت کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکا ہوگا. رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے. آج ایک عالم تھانے میں جا کے کھڑا ہے، درخواست دے رہا ہے میں نے اپنی مسجد میں قرآن کا درس کروانا ہے، کروا لوں. ایک عالم مجھے بتانے لگے، میں تھانے میں بیٹھا تھا تو ایک ہندو وہاں آ گیا، ہندوستان سے آیا تھا. تو ہندو اگر کوئی آئے یہاں اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے تو تھانے میں انٹری کروانی پڑتی ہے کہ میں بھائی آپ کے علاقے میں آیا ہوں. تو مجھے پوچھتا ہے مولانا آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا ایک سیرت النبی پہ جلسہ کروانا ہے، اس کی اجازت لینے آیا. تو وہ کہنے لگا ہم تو میدانوں میں جلسے کرتے ہیں، وہاں کوئی اجازت نہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں. یہاں جلسہ کرو، سیرت پہ کرو، عظمت صحابہ پہ کرو، یہاں جلسہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. ایک یہاں 25 بلاک میں ایک صاحب آئے ہندوستان سے، ان کے رشتہ دار یہاں رہتے تھے. تو جمعہ پڑھنے میرے پاس آ گئے، تو جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھے رہے تو بڑی باتیں ان سے میری ہوئیں. تو وہ کہتے ہیں ہماری مسجد جو ہے اپنے علاقے میں وہ ہندوؤں کے محلے میں، تو ہم نے رات کو مسجد کو کبھی تالا نہیں لگایا، صرف کنڈا لگا دیتے ہیں کتے بلے کے، بھئی کوئی کتا بلہ اندر نہ آئے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چوری ہوگی یا مسجد میں کوئی آئے گا. نو. میں نے کہا تھے لوٹے کو نہیں چھوڑ دا پاکستان سارے ٹوٹیاں لا کے لے جانے تھے. وہ آتے ہیں اور غسل خانوں سے ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے. اس نے کہا نہیں ایسا کوئی. ہمارے یہاں قریب ہیں عبد الکریم گجر صاحب، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے مواحد آدمی تھے. انہوں نے اپنی بیٹے کی شادی کی تھی دلی، تو پھر ان کا آنا جانا ہو گیا دلی. تو وہ کہتے ہیں میں دیوبند بھی گیا، تو میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے جوتیاں اتار کے نا، میں نے جوتیاں اٹھائیں اندر لے جا کے رکھوں گا. ایک ہندوستانی بندہ کھڑا تھا مسلمان، وہ کہتا ہے بزرگو پاکستان چتنے آئے. میں نے کہا جی آیا تو پاکستان سے ہوں. اس نے کہا یہاں جوتیاں رکھ دو باہر، کوئی نہیں اٹھاتا. تو ہم نے جو خطہ لیا اس میں نہ امن رہا نہ چین رہا، شاید اس لیے کہ ہم نے نظریہ پاکستان سے دھوکہ کیا. نظریہ پاکستان سے جب دھوکہ ہوا تو اللہ نے فرمایا جاؤ اب امن کے لیے بھی روتے رہو اور چین کے لیے بھی روتے رہو. نمازیں ہندوستان میں نہیں ہوتی، مدرسے، سب سے بڑا مدرسہ دیوبند کا کہاں ہے؟ زکوٰۃ وہاں لوگ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، حج پہ نہیں جاتے. جس زمانے میں ہم حج پہ گئے تھے ہمیں وہاں ہندوستان کے لوگ ملے، تو اس وقت جو پہلی حج میں نے کی تھی وہ اس پر میرا خرچ آیا تھا 30,000 روپے، صرف 30,000. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ حکومت ہندوستان کی ہر حاجی کو اپنی طرف سے رقم دیتی ہے، 5,000 6,000 اپنی طرف سے ہر حاجی کو. تو یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی موجود ہیں. ہم نے تو خطہ حاصل کیا تھا وہاں وہ نظام لائیں گے جو محمد عربی کا نظام، اس لیے کیا تھا. لوگوں نے جانیں کیوں قربان کی تھی؟ کس لیے؟ بھائی پاکستان میں جائیں گے تو دکانیں زیادہ ملیں گی، مکان بڑے ملیں گے. وہاں جو لوگ سیٹھ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، یہاں آ کے مزدور ہو گئے، انہیں کچھ بھی نہیں ملا.